وہ جیسے ہی کمرے میں آئی دروازہ زور سے بند کیا۔ وہی چہرہ، وہی آنکھیں، وہی وجود آج پھر سامنے ہے میرے۔ کیوں اللہ؟ ایک پل کو ایسا لگا جیسے اس کا دل دھڑکنا بھول جائے گا۔ علیشہ! معاویہ بیگم کی آواز کے کانوں سے ٹکرائی۔ علیشہ دروازہ کھولو۔ اور یہ کیا بدتمیزی تھی؟ وہ کیا سوچ رہا ہوگا کہ یہ کیسی لڑکی ہے؟ نہ سلام نہ دعا، سیدھا کمرے میں۔ معاویہ بیگم غصے سے بولی، جلدی سے نیچے آ جاؤ، مجھے دوبارہ نہ آنا پڑے۔ معاویہ بیگم غصے سے بول کر وہاں سے چلی گئی۔ علیشہ اٹھی اور شیشے کے سامنے کھڑی ہو گئی۔ آئی ہیٹ یو روحان، یو آر اے چیٹر، لائر، یو ڈسٹرائے مائی لائف۔ علیشہ شیشے میں خود کو دیکھ کر بولی، اگر محبت نہیں تو یہ آنسو کیوں؟ دل نے سرگوشی کی۔ اس نے اس کی بات پر کوئی دھیان نہیں دیا، لیکن آنسو تھے کہ تھمنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ خواہش تو نہ تھی کسی سے دل لگانے کی، پر قسمت میں درد لکھا تھا، محبت کیسے نہ ہوتی۔ اور بتاؤ بیٹا، آنے میں کوئی مسئلہ تو نہیں ہوا؟ عباس صاحب نے بڑی شفقت سے پوچھا۔ نہیں نہیں انکل، کوئی مسئلہ نہیں، اس نے تھوڑا ہلکا مسکرا کر جواب دیا، لیکن پھر وہی ویرانی چہرے پر۔ چلو بیٹا، تم تھوڑا آرام کر لو، فریش ہو جاتے ہیں، پھر کھانا کھاتے ہیں، تب تک ہاشم بھی آ جائے گا۔ معاویہ وال کلاک کی طرف دیکھ کر بولیں جو 6 بج جا رہا تھا۔ جی ٹھیک ہے معاویہ خالہ، روحان کہہ کر کھڑا ہو گیا۔ بیٹا رکو، میں علیشہ کو بتاتی ہوں، وہ تمہیں کمرہ دکھا دے گی۔ معاویہ بیگم بولی۔ یہ سن کر روحان کا دل بہت زور سے دھڑکا تھا۔ شکر ہے علیشہ، تم کمرے سے تو نکلی۔ معاویہ بیگم سیڑھیاں اترتے علیشہ کو دیکھ کر بولی، علیشہ روحان کو اس کا کمرہ دکھا دو، اور عباس آپ میرے ساتھ آئیں۔ معاویہ عباس کی طرف دیکھ کر بولی، جی جو حکم میرے آقا۔ عباس نے محبت سے دیکھتے ہوئے بولا۔ علیشہ نے ایک نظر روحان کی طرف دیکھا اور سیڑھیاں چڑھنے لگی۔ وہ بھی کندھے اچکا کر اس کے پیچھے چلنے لگا۔ یہ ہے تمہارا کمرہ، علیشہ کہہ کر جانے لگی تھی جب روحان نے اس کا ہاتھ پکڑ کر کمرے کے اندر دھکیلا اور دروازہ بند کر دیا۔ علیشہ کا دل بہت زور سے دھڑک رہا تھا۔ یہ کیا بدتمیزی ہے؟ وہ لڑکھڑا کر بولی اور جانے لگی جب روحان نے اسے بازو سے پکڑ کر دیوار سے لگایا اور دوسرے ہاتھ سے کمر پر گرفت سخت کی اور اس کی آنکھوں میں دیکھ کر گویا ہوا، ارے جان، اتنی بھی کیا جلدی ہے جانے کی؟ ابھی تو میں نے تمہیں ٹھیک سے دیکھا بھی نہیں ہے۔ علیشہ کی آنکھیں آنسوؤں سے بھرنے لگیں۔ نہ رو، ابھی تو میں نے رلایا بھی نہیں۔ روحان کا دل تڑپ اٹھا۔ علیشہ کی آنکھوں میں آنسو دیکھ کر پر خود کو نارمل کر کے بولا، چھوڑو، مجھے درد ہو رہا ہے۔ وہ درد سے آنکھیں مینچ کر بولی، ہا ہا ہا، درد کی تو بات ہی نہ کرو۔ وہ کمر سے ہاتھ ہٹا کر پیچھے سے بالوں کو اپنی گرفت میں لے کر بولا، روحان، میرے بال چھوڑ دو۔ علیشہ درد سے کرہا کر بولی، ایسے کیسے چھوڑ دوں؟ ابھی تو بہت حساب لینے ہیں مجھے۔ روحان کہہ کر اس کے ہونٹوں پر جھکا اور جھکتا چلا گیا۔ اس کو لگا اس کا سانس بند ہو جائے گا۔ اس کے آنسو روانی سے بہنے لگے۔ جب علیشہ کا سانس لینا مشکل ہو گیا تو اس نے دوسرے ہاتھ سے کندھے پر دباؤ ڈالا اور خود سے دور کرنا چاہا، مگر روحان پر کوئی اثر نہ ہوا۔ تھوڑی دیر بعد وہ روحان سے جھٹکے سے چھڑا تو علیشہ اپنی سانسیں بحال کرنے کے لیے زور زور سے سانس لینے لگی۔ بدتمیز، شرم نہیں آتی؟ آخر میں نے کیا بگاڑا ہے تمہارا؟ علیشہ روحان کی طرف دیکھ کر غصے سے بولی، جان، یہ تم مجھ سے پوچھ رہی ہو؟ روحان اسے سر تا پاؤں دیکھ کر بولا، نفرت ہے مجھے تم سے، تمہارے وجود سے۔ وہ غصے سے بول کر کمرے سے باہر نکل گئی۔ یہ سن کر روحان کے دل میں درد سا اٹھا، لیکن ضبط کر گیا۔ عشق وہ کھیل نہیں جو چھوٹے دل والے کھیلے، روح تک کانپ جاتی ہے صدمے سہتے سہتے۔ ارے یار، کیا مسئلہ ہے؟ کوئی بھی رکشے والا نہیں رک رہا،
اوپر سے میری بس بھی چھوٹ گئی، آج کا دن ہی خراب ہے۔ وہ روڈ پر کھڑے آتے جاتے رکشے اور کیب کو ہاتھ کے اشارے سے روک رہی تھی، لیکن کوئی رکنے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ اچانک ایک بلیک گاڑی رکی۔ یا اللہ تیرا شکر ہے، زوبیہ نے دل ہی دل میں شکر ادا کیا۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ ہاشم گاڑی کا شیشہ نیچے کر کے بولا۔ تم؟ وہ حیرانگی سے بولی۔ اور تمہارا کیا مطلب؟ ٹام کروز آئے گا؟ ہاشم آنکھیں دکھا کر بولا۔ ہاں، تم سے تو بہتر ٹام کروز ہی ہے، اس کے ساتھ ہی خوشی خوشی چلی جاتی، زوبیہ تپے ہوئے لہجے میں بولی۔ آئی بڑی شکل دیکھی اپنی، ہاشم کہہ کر گاڑی آگے بڑھانے لگا۔ رکو رکو، زوبیہ زور سے بولی۔ تھوڑا آگے جا کر ہاشم نے گاڑی روکی اور باہر نکلا۔ کیا ہے اب؟ ہاشم اس کی طرف آتے ہوئے بولا۔ تم مجھے ایسے یہاں چھوڑ کر جاؤ گے؟ زوبیہ دنیا جہان کی معصومیت چہرے پر لیے بولی۔ مجھ سے تو اچھا وہ گورا ہے، اس کے ساتھ جاؤ نا، ہاشم مسکرا کر بولا۔ چلو اب زیادہ فری ہونے کی ضرورت نہیں ہے، زوبیہ منہ بسور کر بولی۔ اچھا پھر سوری بولو، ہاشم دونوں ہاتھ سینے پر بندھے سنجیدہ ہو کر بولا۔ سوری مائی فٹ، زوبیہ آنکھیں گھماتے ہوئے بولی۔ ٹھیک ہے پھر، ہاشم کہہ کر گاڑی میں بیٹھا۔ سوری، زوبیہ ہلکی آواز میں بولی۔ کیا بولا؟ اونچی بولو، سنا نہیں میں نے، ہاشم ہنسی دباتے ہوئے بولا۔ تم اندھے ہونے کے ساتھ ساتھ بہرے بھی ہو، آج پتہ چل گیا، زوبیہ ہر لفظ چبا کر بولی۔ تم بول رہی ہو یا میں جاؤں؟ ہاشم دوبارہ گویا ہوا۔ سوری، زوبیہ زور سے بولی۔ آہستہ بولو، میں بہرا نہیں ہوں، چلو اب آ جاؤ، ہاشم فرنٹ سیٹ کا دروازہ کھولتے ہوئے بولا۔ جن، زوبیہ نے منہ میں مڑ بڑھایا۔ کیا بولا؟ ہاشم اسے گھور کر بولا اور ایگنیشن میں چابی گھمائی اور زور سے گاڑی آگے دوڑا دی۔ کچھ نہیں، تمہارے کان بج رہے ہیں، زوبیہ باہر دیکھنے لگی۔ علیشہ جیسے ہی کمرے میں آئی، آنسو بے اختیار گر رہے تھے، سیدھا واش روم کی طرف بڑھ گئی، پانی کا نل کھول کر پانی منہ پر ڈالنے لگی۔ میں تم سے نفرت کرتی ہوں روحان سرمد، تم جھوٹے ہو، گھٹیا ہو، وہ اپنی سرخ ہوئی آنکھوں پر پانی ڈالتے ہوئے بولی۔ جیسے ہی وہ ٹاول سے منہ صاف کرتی ہوئی باہر آئی، اس کی نظر بیڈ پر پڑے فون پر گئی جو کسی کی کال کی وجہ سے چمک رہا تھا۔ اس نے فون کو اگنور کیا اور آئینے کے سامنے کرسی پر بیٹھ گئی اور اپنا بگڑا ہوا حلیہ دیکھنے لگی اور درد بھری مسکراہٹ چہرے پر لیے بالوں میں برش کرنے لگی۔ یو ڈیم اٹ، وائی یو ڈونٹ پک مائی کال، اس نے فون زور سے دیوار میں مارا۔ اس کی سزا تمہیں ملے گی بہت جلد علیشہ عباس، وہ دیوانہ وار بولا اور پورے کمرے میں اس کے قہقوں کی آواز گونجنے لگی۔ یہ لیں آ گیا آپ کا گھر، ہاشم زوبیہ کے گھر کے آگے گاڑی روکتے ہوئے بولا۔ شکریہ بہت بہت ڈرائیور، زوبیہ کہہ کر فوراً گاڑی سے اتر گئی۔ کیا کہا ڈرائیور؟ وہ اسے گھور کر بولا۔ ہاں جی، وہ مسکراتے ہوئے بولی اور اندر بھاگ گئی۔ ہاشم بھی مسکراتا ہوا واپس گاڑی موڑنے لگا۔ اچھا ہوا بیٹا آپ آ گئے، ماویہ روحان کو سیڑھیاں اترتے دیکھ کر بولی۔ علیشہ، ہاشم کب تک آئے گا؟ اتنی دیر ہو گئی ہے، ماویہ بیگم وال کلاک کی طرف دیکھ کر بولی جو 8 بجا رہا تھا۔ امی بھائی نے کہا تھا وہ لیٹ ہو جائیں گے، آپ ٹینشن نہ لیں، علیشہ روحان کی طرف ایک نظر ڈال کر بولی جو اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ یہ لو عباس بھی آ گئے، وہ سامنے سے عباس کو آتے دیکھ کر بولی۔ آپ فریش ہو جائیں پھر سب کھانا کھاتے ہیں، ماویہ بیگم کہہ کر کچن میں چلی گئی۔ اور بیٹا کوئی مسئلہ تو نہیں ہے یہاں؟ عباس بڑے پیار سے روحان کی طرف دیکھتے ہوئے بولے۔ ہاں انکل، لیکن ایک مسئلہ ہے، روحان ایک نظر علیشہ کی طرف ڈال کر بولا جو سانس روکے اس کی بات سن رہی تھی۔ کیا؟ عباس صاحب نے پریشانی سے پوچھا۔ کچھ نہیں انکل، آئی ول سورٹ آؤٹ ڈیفینیٹلی، روحان ہلکا سا مسکرا کر بولا۔ بیٹا تمہارا اپنا گھر ہے، کسی چیز کی بھی ضرورت ہو تو بے جھجک کہہ دینا، عباس صاحب پیار سے بولے اور کمرے کی طرف چل دیے۔ ارے جان، میں نے تو ایسا کچھ نہیں کیا،
کیوں ڈر رہی ہو؟ روحان اسے کمر سے پکڑ کر خود کے قریب کرتے ہوئے بولا۔ کیا کر رہے ہو؟ چھوڑو، ماما بابا یہی ہیں۔ وہ غصے سے بولی۔ شش۔ روحان علیشا کے ہونٹوں پر انگلی رکھتے ہوئے بولا۔ روحان، یہ کیا کر رہے ہو؟ علیشا اپنے چہرے پر روحان کا لمس محسوس کرتے ہوئے بولی۔ علیشا کی آنکھیں بھیگنے لگیں۔ روحان نے اسے ایک جھٹکے سے چھوڑا۔ علیشا، یہ پلیٹ ٹیبل پر رکھ دو۔ کیا ہوا؟ تم دونوں ایسے کیوں کھڑے ہو؟ معاویہ بیگم علیشا اور روحان کی طرف دیکھ کر بولے، جو ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے۔ کچھ نہیں امی، علیشا پلیٹ پکڑ کر ٹیبل پر رکھتے ہوئے بولی۔ علیشا نے مڑ کر دیکھا تو روحان وہاں سے جا چکا تھا۔ آخر کیوں مجھ سے اس کے آنسو برداشت نہیں ہوتے؟ وہ دیوار پر مکے مارنے لگا۔ کیوں؟ یہ دل ہمیشہ تمہارے نام سے دھڑکتا ہے۔ تم نے مجھے اتنی تکلیف دی، پھر بھی یہ دل تمہاری حمایت کرتا ہے۔ علیشا عباس، وائی ڈیڈ یو ڈو دس ٹو می؟ وہ نرم لہجے میں بولا اور کمرے سے باہر نکل گیا۔ روحان رکو، 1 منٹ۔ علیشا جو اسے سامنے سے آتا دیکھ کر اس کی طرف قدم بڑھاتے ہوئے بولی۔ روحان نے درد بھری نگاہ اس پر ڈالی۔ علیشا کے سینے میں درد کی ایک لہر اٹھی لیکن ضبط کر گئی۔ روحان، تم کیا چاہتے ہو؟ علیشا بولی۔ آؤ میرے ساتھ۔ روحان اسے بازو سے پکڑ کر کمرے کی طرف لایا اور ٹانگ سے دروازہ بند کیا۔ علیشا کو دیوار سے لگا کر پیچھے سے اس کے بالوں کو پکڑ کر اس کا چہرہ اوپر کیا۔ روحان، چھوڑ دو مجھے، درد ہو رہا ہے۔ علیشا کرہا کر بولی۔ جتنی اذیت تم نے مجھے دی ہے یہ بہت کم ہے۔ 5 سال کا بدلہ ہے، اتنی آسانی سے ختم نہیں ہوگا، روحان نے کہہ کر ایک جھٹکے سے چھوڑا۔ وہ سرخ آنکھوں سے دیکھتے ہوئے باہر نکل گئی۔ روحان وہیں زمین پر بیٹھ گیا اور خود کو نارمل کرنے لگا۔ علیشا بھاگتے ہوئے کمرے میں آئی اور دروازہ بند کر کے وہیں بیٹھ گئی۔ گڑیا، کیا ہوا؟ تم ٹھیک ہو؟ نیچے کیوں نہیں آئی؟ جلدی آؤ، ہاشم پریشانی سے بولا۔ گڑیا۔ جب اندر سے کوئی آواز نہ آئی تو دوبارہ گویا ہوا۔ بھائی میں آتی ہوں، آپ جائیں، علیشا خود کو سنبھالتے ہوئے بولی۔ علیشا نے گہرا سانس لیا اور شیشے کے سامنے خود کو دیکھنے لگی۔ علیشا کی آنکھیں رونے کی وجہ سے سرخ تھیں۔ اس نے ایک نظر روحان کی تصویر کو دیکھا اور کبرڈ سے کپڑے نکال کر واش روم میں بند ہو گئی۔ تھوڑی دیر بعد گرم پانی سے شاور لینے کے بعد وہ اچھا محسوس کر رہی تھی۔ ٹاول سے بال خشک کرنے کے بعد وہ شیشے کے سامنے بیٹھ گئی اور بالوں میں برش کرنے لگی۔ اس نے کانوں میں بالیاں پہنی چھوڑ دی تھیں اور آنکھوں میں کاجل لگانا بھی۔ جو چیز اسے روحان کی یاد دلاتی تھی وہ سب چھوڑ چکی تھی۔ بالوں میں برش کرنے کے بعد شیشے کے سامنے سے اٹھی اور بیڈ سے دوپٹہ اٹھا کر کمرے سے باہر نکل گئی۔ ارے آپ سب ایسے کیوں بیٹھے ہیں؟ علیشا روحان کو فل اگنور کرتے ہوئے بولی۔ اسے ایسے علیشا کا اگنور کرنا ناگوار گزرا تھا۔ علیشا تمہارا ہی انتظار کر رہے تھے، عباس صاحب علیشا کو دیکھتے ہوئے بولے، جس پر وہ سر ہلا گئی۔ سب خاموشی سے کھانا کھا رہے تھے۔ جب علیشا کو ایسا لگا جیسے اسے کوئی گھور رہا ہے، اس نے دیکھنے کے لیے جیسے ہی نظریں اٹھائیں، اوشن بلیو آنکھوں سے ٹکرائی، علیشا فوراً نظریں جھکا گئی اور کھانا کھانے لگی۔ وٹ ماما، آپ سچ کہہ رہے ہیں؟ کیا واقعی روحان پاکستان واپس آ گیا ہے؟ کہاں ہے؟ وہ چہکتے ہوئے شبھانہ کی طرف دیکھتے ہوئے بولی۔ ہاں، لاہور ہے، اپنی خالہ کے گھر، شبھانہ بیگم نے تفصیل دی۔ کیا مامی کے گھر؟ مایا منہ بسور کر بولی۔ امی میرا فون، مایا یہ کہہ کر فون کی طرف لپکی اور اپنے کمرے کی طرف جانے لگی۔ ہاں ہیلو، وہ آ گیا ہے پاکستان اور اپنی محبوبہ کے گھر میں ہی ٹھہرا ہے، مایا غصے سے محبوبہ پر زور دیے ہوئے بولی۔ اوکے ٹھیک ہے، مجھے بھروسہ ہے تم پر، اس لیے تم سے مدد مانگی تھی۔ اگلے بندے نے پتہ نہیں اسے کیا کہا جسے سن کر مایا خوش ہو گئی۔ چلو ٹھیک ہے، رکھتی ہوں فون، مایا نے کہہ کر فون رکھ دیا۔ علیشا اپنی سوچوں میں گم تھی جب دروازہ کھولنے کی آواز آئی۔ اس نے اپنی سوچ کو چھوڑ کر اوپر دیکھا تو اس کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ وہ بھی تکیے اور چادر کے ساتھ؟ علیشا حیرانگی سے بولی۔ ہاں جان، مجھے کمر میں گھٹن ہو رہی تھی تو میں نے سوچا اپنی جان کے پاس آ جاؤں۔ روحان سامان صوفے پر رکھ کر بولا اور خود بیڈ پر بیٹھ گیا۔ کیا مسئلہ ہے تمہارا؟
کیا لینے آئے ہو؟ بہتر یہی ہے تم یہاں سے چلے جاؤ۔ علیشہ خود کو مضبوط کرتے ہوئے بولی۔ ارے جان، اتنا غصہ نہیں کرتے، صحت کے لیے اچھا نہیں ہوتا۔ روحان اس کا ہاتھ پکڑتے ہوئے بولا۔ تم مجھے چھو نہیں سکتے، علیشہ اپنا ہاتھ چھڑاتے ہوئے بولی۔ اچھا تو یہ بات ہے۔ روحان نے اسے بازو سے پکڑ کر اپنی طرف کھینچا اور کمر پر گرفت سخت کی، جس سے ضبط کرنے کے باوجود اس کی آنکھیں بھیگنے لگیں۔ روحان اس کے آنسو کو اگنور کرتا اس کے ہونٹوں پر جھکا۔ جب علیشہ کو لگا اس کا سانس لینا مشکل ہو گیا ہے تو روحان کے سینے پر ہاتھ رکھ کر اسے پیچھے دھکیلنے لگی۔ تھوڑی دیر بعد اس نے ایک جھٹکے سے چھوڑا اور علیشہ اپنی سانس بحال کرنے کے لیے زور زور سے سانس لینے لگی۔ تم انتہا کے بدتمیز ہو، گھٹیا ہو، تمہیں کس نے حق دیا ہے مجھے چھونے کا؟ علیشہ شعلہ برساتی آنکھوں سے دیکھ کر بولی۔ سنو، وہ دوبارہ اس کے قریب ہوا لیکن اب گرفت بالوں پر تھی۔ روحان نے بالوں سے پکڑ کر اس کا چہرہ اوپر کیا اور جو درد کی وجہ سے سرخ ہو رہا تھا اس کی آنکھوں میں دیکھ کر گویا ہوا، مجھے کسی کی اجازت کی ضرورت نہیں، میں تم سے روحان اچانک بولتے ہوئے چپ ہوا۔ حق چاہیے، ٹھیک ہے، بن جائے گا حق۔ شام 7 بجے تیار رہنا، اگر کوئی ہوشیاری دکھائی تو میں تمہیں جان سے مار دوں گا۔ روحان اس کے بال اپنی گرفت سے آزاد کرتا باہر نکل گیا۔ علیشہ اس کے جانے کے بعد اوندھے منہ بیڈ پر گری اور یادوں کی دنیا میں جانے لگی۔ ماضی میں۔ علیشہ اٹھ جاؤ، تمہیں کالج جانا ہے۔ معاویہ بیگم علیشہ کو آدھے گھنٹے سے اٹھانے کی کوشش کر رہی تھی، جو اٹھنے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ کیا کر رہی تھی؟ ساری رات روحان سے بات کر رہی تھی جو آنکھیں نہیں کھول رہی؟ معاویہ بیگم شرارت سے بولی۔ نہیں نہیں امی، میں نے کوئی بات نہیں کی۔ علیشہ جلدی سے اٹھ کر گھبراتے ہوئے بولی۔ اچھا، پھر یہ گھبراہٹ کیسی؟ جیسے تمہاری چوری پکڑی گئی ہو۔ معاویہ بیگم اس کی طرف پیار سے دیکھ کر بولی۔ نہیں، میں کیوں گھبراؤں؟ وہ لڑکھڑاتی آواز میں بولی۔ اچھا چلو، اچھی بات ہے، تم فریش ہو جاؤ، میں ناشتہ بنواتی ہوں۔ معاویہ بیگم مسکرا کر بولی اور کمرے سے باہر نکل گئی۔ علیشہ مسکراتی ہوئی اٹھ اور واش روم گھس گئی۔ بی جان آئیے، ضرور آئیے، آپ کا ہی گھر ہے۔ معاویہ بیگم مسکراتے ہوئے بولی۔ بی جان؟ علیشہ جو معاویہ بیگم کے کمرے کے پاس سے گزر رہی تھی، اچانک معاویہ بیگم کی آواز کانوں سے ٹکرائی تو سننے کھڑی ہو گئی۔ اور بی جان، روحان بھی آئے گا اور اسد بھی؟ معاویہ بیگم دروازے کے پاس کھڑی علیشہ کو دیکھ کر جان کر بولی۔ ہاں، ہم سب آئیں گے۔ بی جان کی آواز فون سے ابھری۔ ٹھیک ہے، میں انتظار کر رہی ہوں، خیال رکھیں اپنا۔ معاویہ بیگم نے یہ کہہ کر فون رکھ دیا۔ اب جو باہر کھڑا باتیں سن رہا ہے اندر آ سکتا ہے۔ معاویہ بیگم دروازے کی طرف دیکھ کر مسکرا کر بولی۔ وہ امی، میں پانی پینے جا رہی تھی، آپ کی بات تو نہیں سن رہی تھی۔ علیشہ گھبراتے ہوئے بولی۔ کچن جہاں ہے؟ وہ سوالیہ نظروں سے دیکھ کر بولی۔ ہاں چھوڑو، وہ میں ابھی تمہاری پھوپھو سے بات کر رہی تھی۔ معاویہ بیگم سنجیدگی سے اس کی طرف دیکھ کر بولی۔ امی، ابھی تو آپ کہہ رہی تھی کہ بی جان۔ علیشہ بولتے بولتے زبان دانتوں تلے دبا گئی۔ اچھا، تو بی جان سے بات کر رہی تھی؟ بیٹھو یہاں، علیشہ کا ہاتھ پکڑتے ہوئے بولی۔ ہاں، میں بی جان سے بات کر رہی تھی، اور وہ اگلے ہفتے پاکستان آ رہی ہیں، اور روحان اور اسد بھی آ رہے ہیں۔ معاویہ نے آخری بات علیشہ کی طرف دیکھ کر بولی۔ لیکن امی، نہیں، اگلے ہفتے میرے پیپرز ہیں۔ علیشہ منہ بسور کر بولی۔ چلو کوئی بات نہیں، تم نے کالج نہیں جانا؟ معاویہ بیگم وال کلاک کی طرف دیکھ کر بولی جو 8 پہ جا رہا تھا۔ او ہاں، میں تو بھول گئی۔ علیشہ جلدی سے اٹھی اور باہر بھاگی۔ آرام سے جانا۔ زوبیہ۔ علیشہ کلاس میں داخل ہو کر بولی۔ کیا ہوا، اتنی خوش لگ رہی ہو زوبیہ؟ علیشہ کو خوش دیکھ کر بولی۔ وہ آ گیا ہے۔ اچھا، ادھر آؤ۔ علیشہ اسے کلاس سے باہر لے کر آئی۔ وہ واپس آ رہا ہے؟ علیشہ زوبیہ کو گھماتے ہوئے بولی۔ کون آ رہا ہے؟ زوبیہ نے جان کر بھی انجان بن کر پوچھا۔ یار روحان، میرا ساتھی، میرا دوست، علیشہ نے چہکتے ہوئے بتایا۔ اوہو، اچھا، مگر وہ تو یہی ہے۔ زوبیہ علیشہ کے دل کے مقام پر اشارہ کرتے ہوئے بولی۔ پھر سے بکواس شروع ہو گئی تمہاری؟
علیشا گھور کر بولی۔ اچھا اچھا، زیادہ ڈرامے نہ کرو، اگر پیار نہیں کرتی تو انتظار کیوں کر رہی ہو؟ زوبیہ دوبارہ اس کی طرف دیکھ کر گویا ہوئی۔ پتہ نہیں محبت ہے یا نہیں، لیکن میرا دوست، میرا سب کچھ روحان ہی ہے۔ علیشا تم اس کے ساتھ کیوں کھیل رہی ہو؟ میں کھیلتا ہوں مایا کے ساتھ، تم صرف میرے ساتھ کھیلو گی۔ ہم گھر گھر کھیل رہے تھے تو وہ چڑیل میری بیوی بن گئی تھی۔ میرا دل کیا منہ توڑ دوں اس کا، بہت غصہ آیا مجھے۔ روحان علیشا کو کل والے کھیل کے بارے میں تفصیل سے بتا رہا تھا۔ کیا ہوا اگر وہ تمہاری بیوی بن گئی؟ علیشا منہ بسور کر بولی۔ نہ کھیل میں نہ اب، منہ توڑ دوں گا اس کا۔ وہ ہاتھوں کی مٹھی بند کر کے بولا۔ یار کزن ہے، علیشا مسکراتے ہوئے بولی۔ روحان اس وقت 8 سال کا تھا، جبکہ علیشا 5۔ ایسا لگتا تھا دونوں ایک دوسرے کے لیے ہی بنے ہوں۔ سب کزنز ان کی دوستی سے جلتے تھے۔ روحان پھر کچھ عرصہ بعد امریکہ چلا گیا تھا اور اب 15 سال بعد واپس آ رہا تھا۔ علیشا 12ویں جماعت میں زیر تعلیم تھی اور 1 ہفتہ رہ گیا تھا اس کے پیپرز ہونے میں۔ ہیلو، کہاں کھو گئی؟ زوبیہ جو کب سے علیشا کو مسکراتا دیکھ کر چڑھ کر بولی۔ ہاں کچھ نہیں۔ علیشا زوبیہ کے ہلانے پر بال میں واپس آئی۔ چل جھوٹی، اپنے ان کے بارے میں سوچ کر مسکرا رہی تھی؟ زوبیہ شرارت سے ایک آنکھ دبا کر بولی۔ زوبیہ بس کرو اب، علیشا دہکتے گالوں کے ساتھ بولی۔ آئے ہائے، کوئی شرما رہا ہے۔ زوبیہ دوبارہ گویا ہوئی اور اپنا بیگ اٹھا کر فوراً بھاگی۔ زوبیہ کی بچی، رک بتاتی ہوں تجھے۔ علیشا بھی اس کے پیچھے بھاگی۔ حال، میری جان اٹھنا نہیں ہے؟ میری نیند اڑا کر کیسے سو رہی ہو؟ روحان علیشا کے چہرے سے بال ہٹاتے ہوئے بولا۔ علیشا نے جیسے ہی روحان کے ہاتھوں کا لمس اپنے چہرے پر محسوس کیا، فوراً آنکھیں کھولیں تو علیشا کی آنکھیں اوشن بلیو آنکھوں سے ٹکرائیں۔ علیشا نے چیخ مارنے کے لیے منہ کھولا، لیکن روحان نے اس کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا۔ شش، مجھے تمہاری آواز نہ آئے ورنہ تمہارا گلا دبا دوں گا، روحان علیشا کے منہ پر گرفت سخت کرتے بولا۔ علیشا کی آنکھیں بھیگنے لگیں۔ میری جان، اپنے یہ آنسو ضائع نہ کرو، بہت سی وجوہات دوں گا آنسو بہانے کی، روحان انگلی کے پوروں سے آنسو چنتے ہوئے بولا۔ علیشا اٹھ گئی بیٹا؟ معاویہ بیگم دروازہ نوک کرتے بولی۔ علیشا، آواز نہ نکالنا، خالہ کو آرام سے جواب دو، روحان سرگوشی نما الفاظ میں بولا اور اپنا ہاتھ منہ سے ہٹایا۔ آ رہی ہوں ماما، اب جائیں، اٹھ گئی ہوں، علیشا نے بامشکل الفاظ ادا کیے۔ ٹھیک ہے، جلدی آ جانا، معاویہ بیگم کہہ کر وہاں سے چلی گئیں۔ چلو میری جان، اچھا سا تیار ہو، تمہارے لیے سرپرائز ہے ایک، روحان اس کی سرمئی آنکھوں میں دیکھ کر بولا۔ کیسا سرپرائز؟ علیشا لڑکھڑاتی آواز میں بولی۔ ارے جان، سرپرائز بتا دیا تو مزہ نہیں آئے گا، یہ کہہ کر روحان اس کے ماتھے پر لب رکھ دیے اور ساتھ ہی باہر نکل گیا۔ علیشا پھٹی پھٹی آنکھوں سے اسے جاتا دیکھ رہی تھی۔ یا اللہ، یہ اب کیا کرنے والا ہے؟ علیشا نے دل ہی دل میں سوچا اور واش روم کی طرف بڑھ گئی۔ کچھ دیر بعد نکلی اور مرر کے سامنے بیٹھ کر بالوں میں برش پھیرنے لگی۔ اچھا ہوا تم آ گئی، معاویہ بیگم علیشا کو سیڑھیاں اترتے دیکھ کر بولی۔ کہاں جا رہے ہیں آپ؟ علیشا مایا بیگم اور عباس صاحب کو تیار کھڑے دیکھ کر بولی۔ بی جان اور اسد کو ایئرپورٹ لینے، تم نسرین سے کہہ کر کھانا بنوا لینا، اسے میں نے بتا دیا ہے، پھر بھی تم اپنی نگرانی میں بنوا لینا، معاویہ بیگم علیشا کو کہہ کر باہر کی طرف بڑھ گئی۔ علیشا جلدی سے دروازہ لاک کر کے سیڑھیاں چڑھنے لگی اور روحان کے کمرے کا دروازہ کھول کر اندر داخل ہوئی۔ اندر آئی تو کوئی نہیں تھا کمرے میں۔ علیشا کو واش روم سے پانی گرنے کی آواز آئی تو وہ واش روم کی طرف قدم بڑھانے لگی۔ روحان، انگلیاں مسلتی ہوئی دروازے کے پاس کھڑے ہو کر بولی، لیکن اندر سے کوئی جواب نہیں۔ علیشا نے دروازے کا ہینڈل گھمایا اور جب اندر دیکھا تو کوئی نہیں تھا۔ علیشا نے لمبا سانس لیا اور دروازہ بند کر کے واپس مڑی تو اس کی نظر ٹیبل پر پڑے گلاب اور کارڈ پر گئی۔ ڈرتے ڈرتے ٹیبل کے پاس آئی اور کانپتے ہاتھوں سے پھول اور کارڈ اٹھایا۔ کارڈ کھولا تو اندر کچھ لکھا تھا۔ میری جان، میں جانتا ہوں خالہ اور انکل کے جانے کے بعد تم میرے کمرے میں آؤ گی،
जैसे ही दरवाज़ा खोलोगी तो अंदर कोई नहीं होगा, और फिर तुम वॉशरूम की तरफ बढ़ोगी, जब वहाँ देखोगी तो वहाँ भी कोई नहीं। अलीशा ये पढ़कर पूरे कमरे में नज़रें घुमाने लगी कि कोई कैमरा तो नहीं, लेकिन नहीं। अलीशा ने लंबा सांस लिया और कार्ड की पिछली साइड पर लिखी तहरीर पढ़ने लगी। अब तुम पूरे कमरे का जायज़ा लोगी कि कहीं कैमरा तो नहीं लगा हुआ। अलीशा ने जैसे ही ये पढ़ा, इसे लगा जैसे अभी इसके पैरों तले ज़मीन निकल जाएगी और वो इसमें धंस जाएगी। रिलैक्स जान, घबराओ नहीं। और रही बात सरप्राइज़ की, तो वो नहीं बताऊंगा, और ये सब मुझे कैसे पता, आकर बताऊंगा। ख्याल रखना अपना। ओके, मैं कुछ देर तक तुम्हारे पास हूँगा। तुम्हारा और सिर्फ तुम्हारा, रोहान। अलीशा ने जैसे ही पढ़ा, फूल और कार्ड वहीं फेंक कर कमरे से बाहर निकली और अपने कमरे में आकर दरवाज़ा बंद करके ज़मीन पर बैठ गई। तुम्हारा और सिर्फ तुम्हारा, रोहान। अलीशा ज़ेर लब बुड़बड़ाई। नो, यू आर लायर, यू चीटर। नहीं, वो झूठा नहीं, उसने कुछ नहीं किया। दिल ने सरगोशी की। तुम तो चुप करो, हो तो मेरे, लेकिन हमायत और सफाई इसकी करते हो। अलीशा अपने दिल को डपट कर बोली और हाथों में मुंह छुपाकर रोने लगी। ज़ुबिया। इसे ज़मीन पर बैठे 1 घंटा होने को आया था। जब इसे ज़ुबिया का ख्याल आया तो फ़ौरन फ़ोन की तरफ लपकी, और जब देखा तो ज़ुबिया का मैसेज था। अलीशा, मैं 1 हफ़्ते के लिए शहर से बाहर जा रही हूँ, अपनी फैमिली के साथ। ख्याल रखना अपना। सॉरी, मुझे पहले बताना चाहिए था, लेकिन अब मैं बता रही हूँ। आई एम रियली सॉरी। प्लीज़ नाराज़ ना होना, मैं जल्दी आने की कोशिश करूँगी। अलीशा ने ज़ुबिया के मैसेज पढ़े तो इसकी आंखें भीगने लगीं। अलीशा ने आंसू साफ़ किए और फ़ोन टेबल पर रखकर बाहर निकली। नसरीन, खाना बन गया है? अलीशा ने किचन में दाखिल होते हुए पूछा। जी बीबी जी, खाना तैयार हो गया है। आपको कुछ चाहिए था? नसरीन ने पूछा। नहीं। अलीशा मुख्तसर सा जवाब देकर बाहर निकल गई। अलीशा ने वॉल क्लॉक की तरफ देखा तो 2 बज रहे थे, लेकिन अभी तक वो लोग नहीं आए थे। नसरीन, वो लोग आ जाएं तो मुझे बता देना, मैं अपने कमरे में हूँ। अलीशा नसरीन से कहकर कमरे की तरफ बढ़ने लगी। अलीशा कमरे में आई तो अपना बिखरा हुलिया शीशे में देखने लगी। लंबी सांस भरी, अलमारी की तरफ आई और कपड़े निकालकर वॉशरूम की तरफ बढ़ गई। कुछ देर बाद बाहर निकली तो उसकी नज़र बेड पर पड़े बॉक्स पर गई। आहिस्ता आहिस्ता चलते बेड के पास आई और बॉक्स खोलने लगी। बॉक्स खोला तो अंदर 2 और बॉक्स थे। पहला बॉक्स खोला तो अंदर से ब्लैक रंग की लॉन्ग मैक्सी थी। दूसरा खोला तो अंदर बालियाँ और चूड़ियाँ, और बॉक्स पर लिखा था, दिस इज़ फॉर यू माई लव प्लस हेट। अलीशा ने जैसे ही तहरीर पढ़ी, इसकी आंखें भीगने लगीं। कैसा लगा गिफ्ट? पीछे से रोहान की आवाज़ पर चौंक कर वो पलटी। तुम क्या चाहते हो, घटिया इंसान, और कितनी अजियत दोगे मुझे? अलीशा रोहान का कॉलर पकड़कर चीखी, आवाज़ नीची। जान। रोहान अलीशा के होंठों पर उंगली रखकर बोला, आज मैं तुम्हें अपने हाथों से तैयार करूँगा, जल्दी से चेंज करके आओ। रोहान अलीशा की तरफ बढ़ते हुए बोला, मुझे नहीं पहनना, मैं इन कपड़ों में ही ठीक हूँ। अलीशा रोहान का हाथ झटकते हुए बोली, मैंने राय या तुम्हारी पसंद नहीं पूछी, फ़ौरन जाओ, एंड इट्स माय ऑर्डर। रोहान अलीशा को खुद से करीब करते बोला, तुम अच्छा नहीं कर रहे हो। आई हेट यू। सुना तुमने? आई हेट यू। ओह दैट्स ग्रेट, फिर तो और मज़ा आएगा। दुश्मने जहाँ। रोहान हल्की मुस्कुराहट चेहरे पर लिए बोला, वट एवर। अलीशा रोहान का हाथ झटकते चेंजिंग रूम की तरफ बढ़ गई। इतनी नफरत करती हो मुझसे? इतना बुरा हूँ मैं? रोहान दिल ही दिल में बोला, नहीं, प्यार करती है, बस डरती है। दिल ने सरगोशी की। इस बात पर रोहान हल्का सा मुस्करा दिया। अलीशा जैसे ही चेंजिंग रूम से बाहर आई, रोहान ने नज़रें उठाकर देखा तो रोहान की आंखें सुरमई आंखों से टकराईं। आओ यहाँ बैठो। रोहान मिरर के आगे कुर्सी की तरफ इशारा करते हुए बोला। अलीशा कंधे उचकाकर कुर्सी पर बैठ गई। चलो ये पहनो। रोहान अलीशा की तरफ बालियां बढ़ाते हुए बोला। रोहान, क्यों कर रहे हो ऐसा? मत दो अजियत मुझे।
علیشہ روحان کی آنکھوں میں دیکھ کر دل ہی دل میں روحان سے مخاطب ہو رہی تھی۔ جان، ابھی تو تکلیف دی بھی نہیں، ابھی تو شروعات ہے۔ روحان نے تھوڑا نیچے جھک کر علیشہ کے کان میں سرگوشی کی۔ تم پہن رہی ہو یا میں پہناؤں؟ اچھا یہ پہنو، میں نیچے دیکھ کر آتا ہوں۔ شور آ رہا ہے، لگتا ہے وہ لوگ آ گئے ہیں۔ روحان بالیاں وہیں رکھ کر کمرے سے باہر نکل گیا۔ علیشہ بس اسے جاتا دیکھتی رہی۔ ویلکم بی جان اینڈ اسد۔ روحان سیڑھیاں اترتے سامنے بی جان اور اسد کو دیکھ کر بولا۔ کیسا ہے میرا بچہ؟ بی جان روحان سے گلے ملتے ہوئے بولی۔ ٹھیک ہوں، روحان نے بی جان کے ماتھے پر بوسہ دیتے ہوئے کہا۔ بی جان اور اسد آپ دونوں فریش ہو جاؤ، پھر ہم سب کھانا کھاتے ہیں۔ معاویہ بیگم سب کو دیکھ کر پیار سے بولی۔ کیا ہوا؟ اداس لگ رہا ہے؟ اسد روحان کے پاس بیٹھتے ہوئے بولا۔ نہیں تو، روحان مشکل سے بولا۔ جھوٹ، تیری آنکھیں بتا رہی ہیں۔ علیشہ سے بات ہوئی؟ اسد نے تجسس سے پوچھا۔ روحان نے اس بات میں سر ہلایا۔ چل تو فریش ہو جا، پھر بات کرتے ہیں۔ روحان اسد کے ہاتھ پر دباؤ ڈالتے ہوئے بولا۔ کیسی بات کر رہا ہے؟ تجھے دیکھ کر ہو گیا فریش۔ اسد زبردستی مسکرا کر بولا۔ السلام علیکم بی جان۔ علیشہ کمرے میں داخل ہوتے ہوئے بولی۔ وعلیکم السلام۔ بی جان نے پیار سے علیشہ کی طرف دیکھ کر کہا۔ کیسی ہیں آپ؟ علیشہ نے بی جان سے گلے ملتے ہوئے پوچھا۔ اللہ کا شکر، تم بتاؤ بیٹا کہاں تھی؟ بی جان نے جانچتی نظروں سے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ کہیں نہیں، علیشہ گھبراتے ہوئے بولی۔ تمہاری آنکھیں کیوں سرخ ہو رہی ہیں؟ بی جان نے اس کی طرف پریشانی سے دیکھ کر پوچھا۔ بی جان، نیند پوری نہیں ہوئی، اس لیے بس۔ اور آپ آرام کریں، علیشہ یہ کہہ کر کمرے سے باہر چلی گئی۔ ارے جان، تم نے کانوں میں کچھ نہیں پہنا؟ علیشہ اپنے کمرے کی طرف جا رہی تھی جب اس کی سماعت سے ایک آواز ٹکرائی۔ وہ پیچھے مڑی تو روحان غصے سے سرخ ہو رہا تھا۔ روحان کو غصے میں دیکھ کر علیشہ کی سیٹی گم ہو گئی تھی۔ اس کا پورا وجود ڈر کی وجہ سے کانپ رہا تھا۔ روحان اس کی طرف قدم بڑھانے لگا۔ علیشہ نے گھبراہٹ سے آنکھیں مینچ لی تھیں۔ روحان نے اسے بازو سے پکڑا اور کمرے کی طرف لانے لگا۔ علیشہ نے فوراً آنکھیں کھولی۔ روحان نے اسے کمر میں لا کر زور سے بیڈ پر پٹکا۔ تمہیں سمجھ نہیں آتی ایک بار کی؟ روحان اس کے بازو پیچھے لے جا کر موڑتے ہوئے بولا۔ درد سے علیشہ کا چہرہ سرخ ہونے لگا۔ کیا ہے میں نے؟ علیشہ نے درد کی باعث بمشکل بولا۔ جب میں نے کہا تھا کہ میں تمہیں ان چیزوں میں دیکھنا چاہتا ہوں تو تم نے کیوں نہیں پہنا؟ روحان جھٹکے سے اس کا ہاتھ بازو چھوڑ کر بولا۔ پکڑو اور پہنو۔ روحان چوڑیاں اس کی طرف بڑھاتے ہوئے بولا۔ لگتا ہے میرے ہاتھوں سے پہنو گی؟ روحان اس کا ہاتھ پکڑ کر بولا۔ نہیں، میں پہن لوں گی، علیشہ بولی۔ گڈ گرل، روحان اس کا گال تھپ تھپاتے ہوئے بولا۔ چلو پھر رات میں ملاقات ہوتی ہے، ایک بار میں سن لیا کرو۔ روحان اس کے بال کان کے پیچھے کرتے ہوئے قدر نرمی سے بولا اور باہر نکل گیا۔ حیوان صفت انسان، علیشہ اپنے بازو پر روحان کی انگلیوں کے نشان دیکھ کر بولی۔ سب لوگ ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھے کھانا کھانے میں مصروف تھے۔ اور بیٹا تم نے بتایا نہیں، تم کیا کام کرتے ہو وہاں؟ عباس روحان کی طرف دیکھ کر بولے۔ انکل وہی بابا کا بزنس سنبھال رہا ہوں، روحان نے جواب دیا۔ ماشاء اللہ، عباس منہ میں نوالا لیتے ہوئے بولے۔ سب لوگ کھانا کھانے کے بعد خوش گپیوں میں مصروف تھے جب روحان نے اسد کی طرف دیکھ کر بولا۔ اسد میرے ساتھ آؤ، ذرا بات کرنی تھی ایک۔ ہاں چل، اسد نے ہاں میں سر ہلایا اور دونوں کمرے میں آ گئے۔ بتا کیا ہے؟ اسد روحان کی طرف سوالیہ نظروں سے دیکھ کر بولا۔ ابھی کچھ نہیں لیکن کرنا ہے، روحان نے سنجیدہ ہو کر جواب دیا۔